آئی وی ایف میں آپ جینڈر سلیکشن پہ بھی جا سکتے ہیں؟ 100% جا سکتے ہیں، اور جینڈر سلیکشن کا پی جی ٹی میں بہترین سکسیس ریٹ ہے. اٹ از کیرنگ 99 to 100% سکسیس ریٹ فار جینڈر، ناٹ فار کنسیپشن. کنسیپشن وہی 40 سے 42% ہے. اگر آپ نے کنسیو کر لیا ہے اور ہمیں پتہ لگ گیا ہے کہ یہ بیبی بوائے ہے، ٹھیک ہے، تو پھر آپ کا 99 سے 100% ہے کہ اب آپ کا وہ بیبی بوائے ہی ہوگا. اور اس میں بہت سارے ہمارے پیشنٹ، میں بعض دفعہ یار حیران ہوتی ہوں، لوگوں کے پاس کھانے کے لیے نہیں ہے اور وہ کہتے ہیں پی جی ڈی کرتے ہیں ہمارا. میں ان کو دیکھتی ہوں، ان کا سٹیٹس دیکھتی ہوں، تو میں کہتی ہوں یار کیوں آپ کی بیٹیاں، آپ یہ پیسے ان پہ کیوں نہیں خرچ کرتے؟ ان کی تعلیم پہ خرچ کرو. بیٹا ہوگا تو کیا کوئی تیر مار لے گا؟ کچھ بھی نہیں کرنا اس نے. لیکن نہیں، انہیں بیٹا چاہیے. آپ کا جینڈر سلیکشن بغیر آئی وی ایف کے بھی ہو سکتا ہے. اچھا، یس. وہ کس طرح؟ وہ اس طرح ممکن ہے کہ آپ کے ہسبینڈ کا، یعنی کوئی بھی کپل آیا تو اس کے ہسبینڈ کا ہم سپرم کا انالیسس کرتے ہیں، جس میں میل اور فیمیل سپرم کی ایکس اور وائی کیرنگ سپرم کو انالیسس کیا جاتا ہے. اس کے اکارڈنگلی ہم ایک پلان بناتے ہیں. ہوتا یہ ہے کہ میں آپ کو ایک چھوٹی سی اگزامپل دینے لگی ہوں کہ یہ فرض کریں سروکس ہے اور یہاں سے سپرم آئے. اب یہ سروکس کا گیٹ جو ہے نا، بچے دانی کے منہ کا گیٹ ہمیشہ کھلا نہیں رہتا. یہ اللہ اس کو قدرت والا بند رکھتا ہے. آپ جتنی دفعہ ہسبینڈ وائف ملیں، یہ اندر سپرم نہیں جائیں گے. جس دن فرٹیلیٹی ونڈو ہوگی نا، اسی دن سپرم جائے گا، ویسے نہیں جائے گا. ٹھیک ہے، ورنہ وہ باہر سے ویسٹ ہو جائے گا. اب اس دن جو سپرم نے جانا ہے، تو یہ جب ونڈو کھلتی ہے تو ونڈو میں پورز ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے. ان پورز کے اندر ایکس اور وائی سپرم علیحدہ علیحدہ گزرتے ہیں. اب جتنا مرد کا اسٹرانگ ریئیکشن، یعنی کہ اس کے سپرم اینٹی باڈی ریئیکشن اسٹرانگ ہوتا ہے، اتنا ہی اس کا نیرو ہو جاتا ہے وہ ہول. یعنی کہ وہ جو آپ کا میوکس پلگ ہے، جتنا وہ نیرو ہوگا اتنا نیرو ہیڈ والے سپرم اس میں گزریں گے، براڈ ہیڈ والے نہیں گزریں گے. اب کئی لوگوں میں وہ ریئیکشن ویک ہوتا ہے میل میں. ٹھیک ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ اتنا ریئیکشن نہیں ہوتا. وہ جو میوکس پلگ ہے نا، وہ کافی براڈ ہو جاتا ہے. اس میں ایکس بھی گزر جاتے ہیں، وائی بھی گزر جاتے ہیں. اور ایکس اور وائی کی برابر کی دوڑ ہوتی ہے. اچھا، اور جب برابر کی دوڑ میں یونیورسل لا ہے کہ آگے تک لڑکیاں ہی جاتی ہیں. دیکھ لیں، یہ بائی برتھ قدرت والے نے اسٹرانگ کس کو رکھا ہے؟ فیمیل سپرم. فیمیل ایگ بھی ہر جگہ فیمیل ہے. بعد میں جب بندے پیدا ہونے کے بعد دو مسل بنا کے نا کہتے ہیں کہ نہیں یار اب ہم اسٹرانگ ہیں. یقین کیجئے، اگر کوئی لڑکی بھی مسل بنا لے گی نا اور اس کو ایسی ڈائٹ دی جائے گی تو وہ مرد سے زیادہ اسٹرانگ ہو سکتی ہے. زلزلہ آتا ہے، قحط آتا ہے، پہلے مرد مرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کے اندر امیونٹی کم ہے، ان کے اندر کمزور ہیں، وہ اندر جینیٹیکلی کمزور ہیں. عورت جینیٹیکلی امپاورڈ ہے. دیٹس دا ریزن اللہ نے بیٹا پیدا یا بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت عورت کے اندر رکھی ہے. مرد ایک بچے کو نہیں پیدا کر سکتا، اس کی باڈی کے اندر یہ چیز نہیں ہے. اب جب دونوں چلے گئے، بیٹیوں والے سپرم اکثر پہلے جا کے ہٹ کرتے ہیں. اصول کیا ہے ایگ کا کہ ایگ میں جب ایک سپرم انٹر ہو گیا تو دوسرا نہیں آئے گا. اچھا، یہ لا ہے ایگ کا. یہ نکاح جو ہے نا، قدرت نے سیلولر لیول پہ رکھا ہے. ایک ایگ میں ایک سپرم گزرتا ہے، اس کے بعد بلاک، چاہے وہ ہزاروں کی اماؤنٹ میں باہر ہو. جب وہ اندر چلا گیا، ایکس چلا گیا تو بیٹی. ٹھیک ہے، اگر وہ وائی چلا گیا تو بیٹا. عورت کے تمام ایگز کے اوپر ایکس ایکس، دونوں ہاتھ پہ ڈبل ایکس ہے. مرد کے سپرم کے ایک ہاتھ کے اوپر ایکس ہے، ایک پہ وائی ہے. تو وائی جائے گا تو بیٹا، اگر ایکس جائے گا تو بیٹی. یہ ہم نے اسی طریقہ کار کو ایک نیچرل پروسیس میں ایک جیل والا پروسیس کیا ہے تاکہ ان کا یہ اسٹرانگ کر دیا جائے ریئیکشن، تاکہ وہ نیرو فینسٹریشنز ہوں، نیرو پورز ہوں، اور وہاں جا کے ان نیرو پور میں سے وائی سپرم گزریں. اور اس میں بھی 95% میں کلیم کرتی ہوں، اور یہ میری اپنی ریسرچ ہے. آئی وی ایف فیلئر کیوں ہوتا ہے؟ ہاں، دیٹس ویری امپورٹنٹ. سب سے بڑی فیلئر کی جو وجہ ہے نا، وہ یہ ہوتی ہے کہ خاتون ہماری جس نے اپنا
एम्ब्रियो रखवाना है ना यार, उसके ऊपर इतना स्ट्रेस होता है, इतना स्ट्रेस होता है। मैं उनको एक एग्जांपल देती हूँ कि मेरी बात सुनो, एम्ब्रियो ने एक गुदाज गद्दे में जाना है या उसको तनूर में डालना है। जब आप स्ट्रेस के हाईएस्ट लेवल पर होगे, आपके अंदर अलाव चल रहे हैं, सास कहेगी तेरे ते इतने पैसे लगाए, मियाँ कहेगा तुम पे इतने पैसे लगाए, वो कहेगा अब तो एम्ब्रियो बन गया, अब तो बच्चा आना चाहिए। वो बस उसके अंदर जल जल के स्ट्रेस की वजह से ऐसा होता है कि हम बाज़ दफ़ा बेहतरीन एम्ब्रियो, बेहतरीन एंडोमेट्रियम रखते हैं और हमें समझ नहीं आ रही होती यार कि इसका इम्प्लांट क्यों नहीं हुआ। इम्प्लांट होने का चांस तो 40 से 42 है। सबसे बड़ी वजह ये आती है। दूसरी वजह ये आती है कि बाज़ दफ़ा मेल में हम डैमेज स्पर्म के साथ गेम कर रहे होते हैं। अच्छा। हम स्पर्म डोनेशन तो कर नहीं सकते। अब जो टूटे फूटे स्पर्म मुझे बायोप्सी से मिले या स्टेम सेल के बाद भी कोई ऐसा तो नहीं हुआ ना कि स्पर्म बेहतरीन हो गए, उसके बाद हमें थोड़े बहुत मिले। स्टेम सेल एक टेम्परेरी फेज़ में स्पर्म लाता है, इसी तरह टेम्परेरी फेज़ में एग लाता है। तो वो ऐसा नहीं होता कि वो बहुत बेहतरीन हो, वो बेटर हो सकते हैं। तो उनकी क्वालिटी में बाज़ दफ़ा एम्ब्रियो इतना अच्छा नहीं होता, तो फिर भी इम्प्लांटेशन फेलियर हो सकता है। और सबसे बड़ी वजह जो है ना, वो औरत के ऊपर दबाव है।